اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. محترم ناظرین گرامی اور سامعین کرام، آپ کی خدمت میں ایک نئی صبح کے ساتھ حاضر ہیں، اس امید اور دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں کہیں بھی ہیں اللہ تبارک و تعالی آپ کو ایمان کی سلامتی عطا فرمائے اور صحت اور عافیت عطا فرمائے. انشاءاللہ آج کی اس نشست میں ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار اور عظیم صحابی جناب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی زندگی کے کچھ مزید حالات اور واقعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اس سے پہلے آپ کے ساتھ قرآن پاک کی ایک خوبصورت اور اہم دعا ہے، وہ آپ ساتھ ہم شیئر کرتے ہیں، اور ایسی دعا کہ جو ہماری روزمرہ کی دعاؤں اور اذکار کا حصہ ہونا چاہیے. اور یہ دعا ہے اولیاء اللہ اور صالحین کی دعا ہے، جو سورہ آل عمران کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ان سے منسوب کی ہے، اور وہ یہ دعا مانگتے ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اس دعا کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ ہمیں ہدایت دینے کے بعد گمراہی سے دوچار مت کر، اور اپنی عنایت سے ہمیں اپنی رحمت سے سرفراز فرما، بے شک تو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے. تو ناظرین گرامی، اس دعا کے اندر 3 اہم باتیں ہیں. مختصر سے وقت میں اتنا عرض کر دوں کہ یہ اللہ کے مقربین اللہ سے یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ جب اللہ تو نے ہمیں ہدایت سے اور اسلام سے اور اسلام کی اور ایمان کی نعمتوں سے سرفراز فرمایا، تو اس کے بعد ہمیں گمراہی سے مت دوچار کر. اس کا مطلب کیا ہے کہ ہدایت اور گمراہی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مقبول ترین دعائیں ہیں اور وظائف ہیں، ان میں سے یہ دعا بھی تھی: یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، ثبت قلبی علی طاعتک، ثبت قلبی علی الایمان. کہ ایمان لانے کے بعد پھر اس پر استقامت اختیار کرنا، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. ایمان بھی نعمت ہے، اور اس ایمان پر ثابت قدم رہنا یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. تو اللہ سے ایمان کی دعا، اسلام کی دعا، اور پھر یہ دعا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر ثابت قدم رکھے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں سے ہمیں نوازے، اور بے شک اللہ تبارک و تعالی بہت کچھ عطا کرنے والا ہے. مزید اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی عرض کروں گا کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہر رکعت کے اندر ہم سورہ فاتحہ کے اندر یہ دعا پڑھتے ہیں: اہدنا الصراط المستقیم. غور کا مقام یہ ہے کہ مسلمان اسلام سے، ایمان سے مشرف ایمان ہو چکے ہیں، پھر
ہر رکعت کے اندر اس دعا کو ریپیٹ کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم۔ اسلام صراط مستقیم نہیں ہے، ایمان صراط مستقیم نہیں ہے، قرآن صراط مستقیم نہیں ہے۔ جی ہاں ہیں، لیکن یہاں علماء کرام اس کی تفسیر کرتی ہوئی یہ فرماتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم سے مراد یہ ہے کہ نہ صرف ہمیں صراط مستقیم دیکھا بلکہ ہمیں اس پر گامزن فرما، ثابت قدم فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی جو روزمرہ کی دعائیں ہیں ان میں سے اس دعا کو بھی اپنی دعاؤں میں شامل رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آئیے، ہم گفتگو کر رہے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عظیم الشان اور جلیل القدر اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جان نثار کرنے والے صحابی جناب عبد الرحمن بن عوف کی زندگی کے مبارک واقعات، اور ان مبارک واقعات کو بیان کرنے کا سب سے بڑا مقصد کیا ہے کہ آج 14 صدیاں گزر چکی ہیں اور آج ہم مختلف فتنوں کے اندر، پریشانیوں کے اندر، آزمائشوں کے اندر، تکالیف کے اندر مبتلا ہیں، تو ہم ان کی معطر زندگیوں کا مطالعہ کریں اور ان کی زندگیوں سے عبرتیں حاصل کریں۔ تو آج میں چند باتیں جو عرض کروں گا وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بارے میں ہمیں بتاتی ہیں کہ وہ بحیثیت انسان کیسے فرد تھے، کیسے انسان تھے۔ ان کا ایک مقام تو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہونے کا، ایک مقام ہے ان کا خاوند ہونے کا، تاجر ہونے کا، اور شہادت حاصل کرنے والے، یہ تمام، اور جنت کی بشارت حاصل کرنے والے۔ لیکن ان کی زندگی کے کچھ ایسے مزید واقعات ہیں جو بطور انسان ان کا جو کردار تھا وہ ہمارے سامنے ظاہر کرتے ہیں۔ تو اس میں پہلی جو بات میں عرض کروں کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ اپنے غلاموں کے ساتھ اور خادموں کے ساتھ ہوتے تھے، ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، میٹنگ کر رہے ہیں کسی طرح بھی، تو دیکھنے والے کو یہ محسوس نہیں ہوتا تھا کہ ان کے اندر آقا کون ہے اور خادم اور غلام کون ہے۔ یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج کل کی کیلکولیشن اور اسٹیمیشن کے مطابق اس زمانے کے ملینئر تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بے شمار دولت عطا فرمائی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر یہ بھی انعام فرمایا تھا کہ ان کو دین اور ایمان اور روحانیت کے جو انعامات ہیں وہ بھی عطا فرمائے تھے۔ تو انہوں نے اپنی زندگی کے اندر تکبر کا مظاہرہ نہیں کیا، حالانکہ ہماری شریعت کے اندر اجازت ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیاوی نعمتوں سے نوازا ہے تو آپ اس کا اظہار کریں، اچھے کپڑے پہنیں، اچھی خوراک کھائیں اور رہائش اچھی اختیار کریں۔ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، اللہ کی نعمتوں کا اظہار بھی ہونا چاہیے، جیسے کہ حدیث پاک میں اللہ کے رسول سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے وسائل عطا فرمائے ہیں تو ان وسائل کا اظہار کرے کہ وہ کپڑے ایسے پہنے کہ جس سے پتہ چلے کہ اس انسان کے پاس دولت ہے اور وہ دولت کو استعمال کر رہا ہے، کھانا اچھا کھا رہا ہے، لباس اچھا پہن رہا ہے، اس کی رہائش اچھی ہے۔ لیکن اس کے باوجود عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گروپ کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں، تو اجنبی انسان جو آئے گا اسے محسوس نہیں ہوگا کہ ان میں آقا کون ہے، عبد الرحمن بن عوف کون ہے۔ تو یہ بہت بڑی کوالٹی تھی ان کی بحیثیت انسان کے، کہ جو ان کے محکومین تھے، جو ان کے خادم تھے، جو ان کے غلام تھے، ان کے ساتھ انہوں نے کوئی امتیازی سلوک نہیں رکھا کہ ان کے ذہن کے اندر یہ بات ہو کہ میں ان سے افضل ہوں اور میں ان سے اعلیٰ ہوں۔ یہ ہمیں کیا بات بتاتی ہے ان کے کردار کی، اور ایسے تمام افراد کی جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیاوی دولتوں سے اور نعمتوں سے نوازا ہے، کہ ان کے ذہن کے اندر یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ اللہ نے ہمیں دولت سے جو نوازا ہے وہ اللہ کا ایک انعام ہے اور ایک وسیلہ ہے، اللہ نے ہمیں بنایا ہے کس لیے کہ ہم اس سے دوسرے لوگوں کی مدد کریں، بجائے اس کے کہ اس انعام کی پر وہ اترائیں، غرور کریں، تکبر کریں
اور دوسرے انسانوں کو حقارت سے دیکھیں، نہیں، انہوں نے ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ یہ اللہ نے یہ جو نعمت دی ہے یہ آزمائش ہے، اور اس کے آزمائش پہ پورے اترنے کا مقصد کیا ہے کہ ان نعمتوں کو شیئر کیا جائے، ان کو استعمال کیا جائے انسانوں کی بھلائی کے لیے۔ جو لوگ اس رویے کو اختیار کرتے ہیں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا مقام بلند کرتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دین، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرماتا ہے۔ تو یہ ان کی ایک بہت بڑی کوالٹی ہے۔ دوسری بات میں عرض کروں گا کہ دولت کے باوجود عاجزی اور انکساری، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرنا، اور ان کے بعد جو صحابہ کرام شہید ہو گئے ان کی زندگیوں کو یاد رکھنا، اور جس حال کے اندر وہ تھے ان کو یاد رکھنا، یہ بھی ہمیں کہاں سے ملتا ہے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے ملتا ہے، کہ روایات میں آتا ہے کہ ایک دن حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانے کے لیے بیٹھے، دسترخوان تھا، ماشاءاللہ اللہ کی تمام نعمتیں تھیں، اور اچانک وہ رونے لگے، اور خوب روئے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ حضرت کیا معاملہ ہے؟ کھانے کا وقت ہے، آپ کھانا کھا رہے ہیں، آپ اس وقت آپ رو رہے ہیں۔ کھانے سے انہوں نے ہاتھ روک لیا، فرمایا مجھے یاد آ رہے ہیں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جب ان کو شہادت ملی تو ان کو کفن پہنانے کے لیے لباس بھی پورا نہیں تھا، اگر ان کی ٹانگوں اور نچلے دھڑے پر کپڑا رکھتے تھے تو اوپر کا حصہ جو تھا وہ ننگا ہو جاتا تھا، اور اسی طرح جو تھا وہ اوپر والے حصے کا معاملہ تھا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک گھاس تھی اس زمانے میں اذخر، فرمایا اس کی ٹانگوں پر اذخر رکھتے۔ تو حضرت مصعب بن عمیر کو جب انہوں نے یاد کیا انہوں نے کہ جنہوں نے ناز اور نعم کے اندر ان کی زندگی ہوئی تھی، پیدا ہوئے تھے، پرورش پائی تھی، خوبصورت قسم کے اعلیٰ ترین قسم کے عطر اور خوشبوئیں لگاتے تھے اور اچھا لباس پہنتے تھے، ان کو جب انہوں نے یاد کیا تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، اور پھر انہیں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد آئے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کس جوان مردی سے، بہادری سے انہوں نے شہادت حاصل کی، اور ان کے ساتھ کیا ہوا، تو وہ ان کو بھی یاد کر کے وہ رونے لگے۔ اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے تعلقات کے جو لوگ ہیں ان کو ہم بھولیں مت، کہ اکثر انسان ایسے ہوتا ہے کہ انسان دنیاوی نعمتوں کے اندر گھر جاتے ہیں، وہ اپنے پرایوں کو بھول جاتے ہیں۔ چاہے جائے کہ جو لوگ ہمارے خاندانوں کے اندر جا چکے ہیں ویسے ان کو ہم یاد رکھیں، ہم تو جو زندہ لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی بھول جاتے ہیں، ان کو کبھی پوچھتے نہیں ہیں، سلام نہیں کرتے ہیں، اپنی دنیا کے اندر مگن رہتے ہیں۔ لیکن یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت ہمیں کیا بتاتی ہے کہ نہیں، آپ ان لوگوں کو یاد رکھیں، آپ کے خیالات کے اندر، آپ کی میموریز کے اندر، آپ کی یادداشتوں کے اندر وہ محفوظ ہیں، اور ان کا آپ ذکر خیر کریں، ان کے لیے دعا کریں، اور جب آپ ان کو یاد کریں گے تو اپنی زندگی کو بھی آپ میجرمنٹ کریں گے کہ آپ کس ماحول کے اندر رہ رہے ہیں۔ تو یہ ایسے بزرگوں کی زندگیوں کو یاد کرنے سے انسان کا ذہن اپنا منور اور معطر ہوتا ہے، اور انسان کو اپنی اوقات یاد آتی ہے، اور انسان جو ہے وہ غرور اور تکبر کے اندر مبتلا نہیں ہوتا ہے۔ دوسرا واقعہ سنیں جناب آپ، کہ ایک دن حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے کی حالت کے اندر ہیں، اور افطار کا وقت ہے، اور افطار کے وقت ان کو وہ پھر رونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور کیوں روتے ہیں؟ یہاں پر ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یاد آ جاتے ہیں۔ فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تین دن تک فاقہ ہوتا تھا، اور جو کی روٹی بھی نہیں ملتی تھی، اور میرے پاس اللہ تعالیٰ کی یہ نعمتیں ہیں۔ تو وہ رونے لگے کہ یا اللہ، کیا میری جو نیکیاں میں نے کی ہیں، کیا ان کا اجر مجھے دنیا کے اندر مل جائے گا اور آخرت میں محروم ہوں گا؟ تو ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یاد آ گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حکومت عطا فرمائی تھی، سلطنت عطا فرمائی تھی، روب تھا، دبدب تھا، تمام نعمتیں میسر تھیں، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا
کو اپنا مسکن نہیں بنایا، اپنا مقصد نہیں بنایا، بلکہ کیا تھا؟ آخرت. اور آخرت کو جو ہے انہوں نے اپنایا. تو ان کے گھر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کو ہم شہنشاہ کونین کہتے ہیں کہ اپنے آپ کے گھر میں کئی دن تک آگ نہیں جلتی تھی. اور اسی کردار کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات جو تھیں ان کی تربیت ہوئی کہ ان کو صبر اور قناعت اور یہ تمام کی تمام چیزیں کہ دین پر قائم رکھنا، نماز کو قائم رکھنا، زکوٰۃ دینا، صدقات خیرات کرنا، دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دینا، یہ بہت بڑی بات ہے. اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر کے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں یہ بات آئی ہوگی کہ یہ جو نعمتیں ہمیں میسر ہیں، تو درجات ہمارے بلند ہوئی ہیں، کس وجہ سے ہوئی ہیں؟ یہ تمام کی تمام نعمتیں ہمیں ملی ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کی برکتوں سے ملی ہے. تو ان کی سب سے بڑی خواہش کیا ہوتی تھی کہ ان کا انجام جو ہے وہ قیامت والے دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو. یہ بھی بحیثیت انسان آپ کا کردار تھا. اور ایک دوسری بات ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جو آپ کے خوبصورت کردار کے متعلق ہے، اور وہ ہے کہ جب آپ کا وصال ہونے لگا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، جن کو اچھی طرح معلوم تھا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کتنے پسندیدہ تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور یہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور دیگر ازواج مطہرات کی خدمت کرتے تھے، اور جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے وصال کے بعد اپنی ازواج مطہرات کو خطاب کرتے ہوئے کہ تمہارے اوپر میرے صحابہ کرام میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو صابرین ہوں گے، وہ تمہارے اوپر شفقت کریں گے اور تمہیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑیں گے. دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، حیات میں تو ماشاءاللہ صبر تھی، قناعت تھی، لیکن جب آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ کے صحابہ کرام جن میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ سر فہرست تھے، اور وہ ازواج مطہرات کی خدمت کے اندر جو بھی مطلب غلہ ہوتا تھا، کھانا ہوتا تھا، وہ ان کو بھیجتے تھے. اس پر مزید ان کی خدمت میں پیش کرتے تھے نذرانے کہ یہ آپ اپنے مبارک ہاتھوں سے غربا کے اندر، مساکین کے اندر، ضرورت مندوں کے اندر تقسیم کریں. یہ کیا تھا ان کے دل میں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آپ کی جو ازواج مطہرات تھیں ان سے انہوں نے کیا کیا؟ اعراض نہیں کیا، ان کی خدمت کی، اور اسی طرح خدمت کی، بلکہ زیادہ خدمت کی کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے اندر وہ کرتے تھے، کیونکہ وہ اس کو اپنے لیے قرب الہی اور رضا الہی کا ذریعہ سمجھتے تھے. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے اس کردار سے واقف تھیں. تو جب حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہونے لگا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایسی آفر کی کہ جو شاید ہر مسلمان کی تمنا ہو. اور وہ آفر کیا تھی کہ فرمایا کہ میرا جو حجرہ ہے اس کے اندر ابھی بھی جگہ ہے، میں آپ کو آفر کرتی ہوں کہ میرے والد حضرت عمر اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں آپ کو میں آفر کرتی ہوں کہ آپ کی قبر مبارک ہو. دیکھیں کتنی بڑی آفر ہے. ویسے اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کتنا بڑا مقام تھا. کون نہیں چاہے گا کہ اس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں جگہ ملے؟ اس سے تو مقدس ترین اور مبارک ترین کوئی اور جگہ نہیں ہے. لیکن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قربان جائیے ان کے رسپانس میں بھی. یہ حضرت عائشہ تو ان کی تکریم فرما رہی ہیں، لیکن حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ عرض کرتے ہیں کہ میں تو اس لائق نہیں ہوں ایسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں، حضرت بکر کے پہلو میں، حضرت عمر کے پہلو میں ناچیز انسان ہوں. میں ان کے اس قابل نہیں ہوں کہ میں
ان کی کمپینین شپ قبروں کے اندر کر سکوں۔ اور پھر ان کو ایک وعدہ یاد آ گیا۔ وہ وعدہ یہ تھا کہ انہوں نے اپنے ایک دوست حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا تھا۔ وہ وعدہ یہ تھا کہ جب ہم دونوں اس دنیا سے چلے جائیں گے، دفن کی جائیں گے، تو ہماری قبریں ساتھ ساتھ ہوں گی۔ اگر آپ پہلے چلے گئے تو میں آپ کے بعد جب میرا انتقال ہوگا تو میں وصیت کروں گا کہ مجھے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں دفن کیا جائے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک معمولی بات ہے، نہیں، یہ دنیا کے اندر جو تعلق رکھا تھا، اور وہ تعلق رکھا تھا کس لیے؟ اللہ کی محبت میں، خدا کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنا، خدا کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ دنیا کے اندر محبت کرنے والے اللہ کے رسول سے ان کو بشارت کیا دی ہے کہ وہ قیامت والے دن اللہ کے عرش کے سائے کے اندر ہوں گے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ آپ جس انسان سے اللہ کی رضا کی خاطر محبت کرتے ہیں اس کو بتا دیں کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، تاکہ آپ کا اخلاص جو ہے وہ ظاہر ہو۔ اب یہاں پر ہم سوال کر دیں گے کہ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کی قبریں ایک ساتھ ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ویسے یہ بہت فرق پڑتا ہے۔ ویسے ان کا یقین تھا کہ جب ہم اٹھیں گے تو ہم اکٹھے ہوں گے۔ ویسے اور حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ دعا تھی، توفنی مسلمن و الحقنی بالصالحین، اللہ تو مجھے موت دے تو بطور مسلمان مجھے موت دے، اور الحقنی بالصالحین، میرا حشر جو ہے وہ نیک لوگوں کے ساتھ کر، کہ دنیا میں بھی نیک لوگوں کے ساتھ تھے، برزخ کے اندر بھی نیک لوگوں کے ساتھ ہوں، اور آخرت میں جب ہم اٹھیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمارا حشر ایک دوسرے کے ساتھ کر۔ تو یہ ایک پھر دوسری بات یہ تھی کہ اس کے اندر ایفاء عہد کی بات ہے۔ آپ کسی کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کے بال بچوں کا میں خیال رکھوں گا، ٹھیک ہے نا؟ وہ انسان تو دوسرے دنیا سے چلے گئے، وہ تو اس دنیا سے چلے گا، ان کا تعلق ختم ہو گیا۔ آپ نے ان کے ساتھ وعدہ کیا تھا، آپ کے اس ایفاء عہد کا کسی کو نہیں پتہ تھا، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گواہ ہے، میں نے کسی سے وعدہ کیا تھا۔ آپ ان کے انتقال کے بعد اس وعدے کو پورا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ تو یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کی عظمت کی بات ہے، اور جو ہمیں بتاتی ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ جو وعدہ کریں اس وعدے کو نبھائیں۔ اگر نہیں نبھا سکتے تو ان سے کہہ دیں کہ ہم نہیں نبھا سکتے۔ ایک آخری بات، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وصیت کے مطابق صحابہ کرام میں سے جو صحابہ کرام ابھی حیات تھے، وہ صحابہ کرام کہ جنہوں نے بدر کے غزوے کے اندر شرکت کی تھی، ان کا مقام اسلام کے اندر بہت بڑا ہے۔ ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی تھی کہ تمہیں کسی فکر کی ضرورت نہیں ہے، جو تم کرو گے اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرمائے گا، کیونکہ تم نے بدر کے اندر شرکت کی تھی۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وصیت کے مطابق فرمایا کہ اصحاب بدر میں سے جو لوگ سروائیو کر رہے ہیں ان کو اس طرح کا نذرانہ پیش کیا جائے۔ اور حیرت کی بات کیا ہے؟ حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ نذرانہ وصول کرنے والوں میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین، انہوں نے کہا مجھے بھی حصہ چاہیے۔ آپ کہیں گے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیوں اپنے حصہ مانگا تھا؟ کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ حلال اور نیک بندوں کی کمائی ہے، اور اس میں سے حصہ لینا میں اپنے لیے فخر سمجھتا ہوں۔ تو ناظرین گرامی، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے واقعات ہمارے لیے بہت سی عبرتیں اور سبق چھوڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زندگی میں برکت پیدا فرمائے کہ ہم صحابہ کرام کی زندگیوں سے عبرت حاصل کریں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔
السلام علیکم ناظرین گرامی، اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں تو انشاءاللہ اس نشست میں آپ اپنے سوالات پیش کرتے ہیں۔ اور وقفے سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جانثار صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف السابقون الاولون، انہی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دوسرے صحابی جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی زندگی کے اندر، اور جو السابقون الاولون میں سے تھے، اور جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ احزاب کی آیت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی صحابہ کرام کی تعریف فرما رہے ہیں۔ کس بات کی تعریف فرما رہے ہیں؟ کہ اہل ایمان میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سے ایک عہد کیا تھا۔ وہ عہد کیا تھا، وہ ان کے درمیان تھا، اللہ کے درمیان تھا۔ یہ عہد یہ تھا کہ ہم آپ کے دین پہ قائم رہیں گے، آپ کے دین کی خدمت میں اپنی جان مال سب کچھ قربان کر دیں گے اور اس پہ کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے اپنا یہ وعدہ جو اللہ سے کیا تھا، جو عہد کیا تھا، اس کو انہوں نے نبھایا اور اس کے اندر ذرہ بھر بھی تبدیلی نہیں کی۔ تو صحابہ کرام کے متعلق جنرلی یہ ہے، لیکن مفسرین نے فرمایا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت تلاوت فرمائی تو ایک شخص نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اس آیت میں کن کا ذکر ہے؟ نام تو نہیں ہے، تو ذکر کس کا ہے وہ؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ اس سے مراد طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ۔ تو طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ ان کے بارے میں ہم تھوڑی سی باتیں عرض کرتے ہیں۔ یہ قریشی ہیں، قریش سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان کا شجرہ نسب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل جاتا ہے۔ تو یہ تو ایک بہت بڑا شرف ہے کہ خاندانی نجابت، خاندانی شرافت اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی، اور اس سے بڑا شرف کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان اور اسلام کی نعمت سے سرفراز فرمایا، اور تیسرا بڑا شرف یہ کہ یہ السابقون الاولون سے بلانگ کرتے ہیں، کہ وہ صحابہ کرام کہ جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے جواب میں سبقت حاصل کی، اور یہ اولین صحابہ کرام میں سے ہیں جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا۔ تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ صحابہ کرام کہ جنہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت اور کوششوں کے جواب میں اسلام قبول کیا، تو ان کا نمبر 5واں ہے۔ 5ویں وہ شخص ہیں کہ جنہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرسویشن کے نتیجے میں اسلام قبول کیا، اور اولین جو سابقین ہیں ان میں ان کا نمبر 8واں ہے۔ یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی دعوت کے دنوں کے اندر، جو کہ بہت خاموش تھی اور سیکرٹ تھی، ان دنوں کے اندر انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر اسلام قبول کیا۔ تو ان کے اسلام لانے کا واقعہ بہت ہی عجیب ہے۔ فرماتے خود بھی ہیں کہ میں تجارت کے لیے شام گیا، اور شام کے اندر ایک بستی تھی، ایک ٹاؤن تھا جو تجارت کرنے والوں کے لیے مشہور تھا، اس کا نام تھا بصرہ۔ اور جب میں وہاں گیا تو وہاں ایک راہب کھڑا تھا، یعنی عیسائی پادری کھڑا تھا،
اور وہ پوچھ رہا تھا کہ کوئی شخص تمہارے اندر ہے ایسا جو مکہ سے بلانگ کرتا ہو؟ تو میں نے کہا کہ میں مکہ سے بلانگ کرتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ کیا تمہارے اندر ابھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نہیں ہوئی ہے؟ کیا ابھی تک تمہارے اندر وہ تشریف نہیں لائے؟ وہ تو آ چکے ہیں ویسے، اور تم جلدی کرو ان پر ایمان لانے کی۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ جو راہب تھے، پادری تھے، عیسائی تھے، اہل کتاب میں سے تھے، اور اہل کتاب کے ہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری، آپ کی بعثت، آپ کی پیدائش اور آپ کے جو فضائل اور مناقب تھے، آپ کے صحابہ کرام کے جو فضائل اور مناقب تھے وہ مذکور تھے، اور وہ اس انتظار میں تھے کہ وہ دن کب آئے گا کہ وہ نبی برحق مبعوث ہوں گے۔ تو حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی عمر ابھی 17-18 سال تھی، اور جن کے بارے میں آتا ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو اس وقت یہ پیدا ہوئے تھے، تو یعنی ان کو زیادہ عرصہ تو نہیں ہوا تھا۔ تو انہوں نے جب یہ بات سنی تو یہ مکہ واپس تشریف لائے، اور سب سے پہلے اپنے کلوز فرینڈ اور معتمد جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کنسلٹ کیا کہ یہ میں نے ایسی بات سنی ہے، تو کیا آپ نے یہ کوئی ایسی بات سنی؟ آپ کے علم میں کوئی بات ایسی آئی؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، آؤ میرے ساتھ۔ تو یہ ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے، جہاں انہوں نے کلمہ شہادت پڑھا اور ایمان اور اسلام کا اظہار کیا، اور اس دن کے بعد سے انہوں نے اپنی زندگی اسلام کے لیے وقف کر دی۔ یہاں تک ہمیں روایت ملتا ہے کہ جب یہ نماز پڑھتے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خفیہ طور پر، تو ان کے بھائی یا ان کے فیملی کے دوسرے جو افراد تھے وہ ایک رسی کے ساتھ دونوں کو باندھ دیتے تھے تاکہ وہ حرکت نہ کر سکیں نماز پڑھنے کے لیے، اور نماز پڑھنے سے وہ دور رہیں۔ وہ تو ان کو دونوں کو ایک ٹائٹل دیا گیا تھا قرینان۔ قرینان مینز کمپینینز، دو ساتھی، ایسے ساتھی جو جڑی ہوئی ہیں، ملی ہوئی ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ تو ایک تو بینگ بزنس مین ان کا تعلق تھا، قریشی تھے ان کا تعلق تھا، اب اسلام کے اندر بھی ان کا تعلق ہو گیا، اور نماز ساتھ پڑھتے تھے، تو نماز ان کو خاندان والے، ان کے بھائی رسی سے دونوں کو اکٹھا باندھ دیتے تھے تاکہ وہ نماز نہ پڑھ سکیں۔ یہ آزمائش تھی، یہ چیلنج تھا جس کے اوپر وہ پورے اترے، اور جس کے بارے میں قرآن کی آیت ہم نے آپ سے تلاوت کی ہے، رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ فمنہم من قضی نحبہ ومنہم من ینتظر، کہ اللہ کے ساتھ جن لوگوں نے وعدہ کیا تھا اس وعدے کو انہوں نے سچا کر کے دکھایا۔ تو یہ وعدہ کرنے کی سچائی کی ایک دلیل یہ تھی کہ نماز وہ پڑھتے تھے، اور نماز پڑھتی جو تکلیفیں برداشت کرتے تھے ان کا اللہ تعالیٰ نے ان کو اجر عطا فرمایا۔ اس کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کی مزید آزمائشیں شروع ہوئیں، اور مکہ میں ایون دو کہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار تھے، بزنس مین تھے، لیکن اس کے باوجود قریش کا جو پرسیکیوشن تھا، ظلم تھا، ستم تھا، اس سے یہ بھی محفوظ نہیں رہ سکے ویسے۔ تو اس ماحول میں انہوں نے زندگی گزاری، اور پھر یہ ہوا کہ یہ اپنی بزنس کے لیے سیریا گئے ہوئی تھی، اور ادھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا پلان ہو رہا تھا۔ تو ان کی عدم موجودگی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اکثر صحابہ کرام ہجرت کر چکے تھے، اور جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما رہے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ راستے میں مدینہ کی طرف، تو عبد الرحمن بن سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس اپنا سامان لے کے آ رہے تھے، تو راستے میں ملاقات ہوئی، اور راستے میں ملاقات جب ہوئی تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے عمدہ لباس جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم
اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کیا کہ یہ آپ زیب تن فرمائیں۔ اور دوسری بات انہوں نے کیا عرض کی کہ یا رسول اللہ، مدینہ کے لوگ تو آپ کے انتظار میں ہیں، وہ تو اس انتظار میں ہیں، اس شوق میں ہے کہ آپ کب تشریف لائیں گے کہ وہ آپ کا دیدار کریں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد بھی جلدی فرمائی، اور سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ جلدی سے مکہ آئے، اپنا سامان لپیٹا اور واپس مدینے تشریف لے گئے۔ مکہ کو خدا حافظ کہا تو تاکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور دیگر صحابہ کرام کے ساتھ وہاں پر جوائن کریں۔ وہاں مدینہ پہنچ کر آپ سیٹل ہوتے ہیں، اپنا بزنس کرتے ہیں، اپنی زندگی گزارتے ہیں، اسلام سیکھتے ہیں، اسلام سکھاتے ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی خدمت میں رہتے ہیں۔ پھر وہاں پر بدر کی لڑائی کا معاملہ آتا ہے۔ تو بدر کی لڑائی کے معاملے میں ہمیں دو روایتیں ملتی ہیں۔ ایک روایت ملتی ہے کہ سیدنا طلحہ بن عبید اللہ نے بدر کی لڑائی میں شرکت نہیں کی کیونکہ آپ اپنی بزنس ٹرپ پر گئے ہوئے تھے شام، تو آپ شرکت نہیں کر سکے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ نہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت طلحہ بن عبید اللہ اور ان کے ساتھ ایک دوسرے صحابی کو بھیجا تھا انٹیلیجنس گیدرنگ کے لیے کہ مکہ کے لوگ کیا پلاننگ کر رہے ہیں۔ تو ایون دو فزیکلی انہوں نے بدر کے غزوے میں شرکت نہیں کی، لیکن ان لاجسٹیکلی ان کی مدد وہاں تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائیں کہ مکہ کے لوگ کیا پلاننگ کر رہے ہیں، کس طرح وہ اٹیک کریں گے، کتنے لوگ ہوں گے۔ تو یہ انفارمیشن لے کر وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، لیکن بدر کے اندر شریک نہیں ہوئے تھے، لیکن شرکت نہیں کی تھی۔ اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بدر کے اندر جو مال غنیمت ملا تھا اس کا شیئر ان کو عطا فرمایا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کنٹریبیوشن تھا اسلام کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایکنالج کیا، اس کو اپریشیٹ کیا۔ اور ایون دو کہ وہ فزیکلی وہاں نہیں تھے، اگر ہوتے تو وہ ضرور شریک ہوتے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کی اور مال غنیمت میں سے ان کو بھی حصہ دیا۔ اب اس کے بعد آپ دیکھیں کہ غزوات کا ایک طویل سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور حضور پاک اور صحابہ کرام مہاجرین اور انصار جو ہیں وہ کانسٹنٹ اٹیک کے اندر ہوتے ہیں کہ دشمنان اسلام قریش چاہتے ہیں کہ یہ جو شمع روشن ہوئی ہے توحید کی، رسالت کی، اس کو بجھا دیں، اس کو ختم کر دیں۔ تو وہ آئے دن سازشیں کرتے ہیں اور اٹیک کرتے ہیں۔ انہی میں سے ایک جو تھی کڑی، وہ غزوہ احد تھی۔ یہ غزوہ احد کے اندر مسلمان جنگ کو ون کر رہے تھے، ان کو وکٹری مل رہی تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان تھا ایک گروہ کو کہ آپ نے یہاں پر رہنا ہے اور بہر صورت وہاں پر آپ نے رہنا ہے، چاہے ہم ون کریں چاہے ہم لوز کریں، ہر صورت میں آپ نے وہاں پر رہنا ہے۔ لیکن بہر کیف اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر میں یہ بات تھی کہ جب مسلمان ون کر رہے تھے، وکٹری کر رہے تھے، اور مشرکین جو تھے وہ بھاگ رہے تھے، ریٹریٹ کر رہے تھے، تو وہاں پر ایک خبر عام سی پھیل گئی کہ مسلمانوں نے ون کر لیا ہے اور مشرکین لوز کر گئے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی اب لڑائی ختم ہو گئی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ بھئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اسٹریٹجی تھی اس کے مطابق ابھی لڑائی نے ختم نہیں ہونا تھا۔ تو اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ بھئی جو مشرکین کی آرمی جو ریٹریٹ کر رہی تھی انہوں نے دوبارہ اٹیک کیا، اور جب دوبارہ اٹیک کیا تو اس کے مقابلے میں اس کے نتیجے میں جو وکٹری ہو رہی تھی وہ ڈیفیٹ کے اندر تبدیل ہو گئی، اور کئی صحابہ کرام شہید ہو گئے۔ اور سب سے بڑے المی کی بات یہ ہوئی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دشمنوں نے اٹیک شروع کر دیا، آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے اور آپ کو زخم آئے۔ تو وہاں جو صحابہ کرام رہ گئے تھے اس بھگدڑ کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ان میں سب سے زیادہ قریب ترین
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنے والے اور جان نثار کرنے والے، ان میں حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر فہرست تھے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کھڑے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو لوگ اٹیک کر رہے ہیں، کون ہے جو ان کا مقابلہ کرے گا؟ حضرت طلحہ بن عبید اللہ نے کہا یا رسول اللہ میں ہوں۔ کئی انصار نے اپنے آپ کو آفر پیش کیا اور وہ شہید بھی ہو گئے، اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی جان سے زیادہ دفاع کیا، اور کہتے ہیں کہ ان کی بدن مبارک پر 70 سے زیادہ زخم اور چوٹیں آئی تھیں، صرف اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو۔ اور ان کا ہاتھ، خاص طور پر ان کے ہاتھ کے اندر تو بالکل شل ہو گیا تھا کہ ان کی جو اٹیکس تھی ان کی تلواروں کو اپنے ہاتھ سے روکتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے اوپر اٹیک بھی کرتے تھے، لیکن ان کی آخری کوشش یہی رہی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ان کو بہت سے انعامات سے نوازا۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا تھا؟ ایک تو ان کو جنت کی بشارت دی، آپ کے اوپر جنت واجب ہو گئی ہے، جب وہ جان نثاری کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک ٹائٹل دیا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 3 ٹائٹل دیے۔ ایک تو طلحہ الخیر، طلحہ الخیر مینز کہ طلحہ جو ہیں سراپا خیر ہیں، ان کے بدن سے خیر اور نیکی کے علاوہ کوئی چیز نہیں نکلتی ہے۔ طلحہ الفیاض، the most generous، یہ بھی ان کو ٹائٹل دیا۔ طلحہ الجود، جو سخی ہیں، یہ خیبر کے جو غزوہ تھا، لڑائی تھی، اس کے اندر آپ نے دیا تھا، کیونکہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پر نہ صرف جانی بلکہ مالی امداد بھی پیش کی تھی۔ تو یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ بشارت دی جنت کی، اگرچہ اس سے پہلے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی بشارت دے چکے تھے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک اور اعزاز سے نوازا کہ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کے اوپر کھڑے تھے، اور آپ کے ساتھ جید صحابہ کرام حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ وہاں کھڑے تھے۔ تو غار حرا جو تھا وہ تھر تھرانے لگا۔ ویسے اب ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آئے گی ویسے کہ اتنا بڑا ایک جو مطلب پہاڑ ہے وہ کیسے تھر تھراتا ہے، لیکن یہ روحانیت کی باتیں ہیں، معجزات کی باتیں ہیں، ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہیں، لیکن ہم ایمان بالغیب رکھتے ہیں کہ جو بات روایتوں میں آئی ہے وہ صحیح ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہاڑ جو تھا حرا کا کہ کام ڈاؤن، تھم جاؤ، تمہارے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور ایک شہید کھڑے ہیں۔ تو اس سے مراد کون تھے؟ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عثمان، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ کی طرح اللہ تعالیٰ نے دنیاوی مال و مولت سے بہت نوازا تھا، اور ماشاءاللہ وہ قربان بھی کرتے تھے۔ تو انہوں نے مسلمانوں کے لیے کنواں خریدا، مسلمانوں کے لیے پورا ایک اونٹ ذبح کیا ان کو کھانا کھلانے کے لیے۔ اور پھر خاص طور پر وہ وقت آیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کی تیاری فرما رہے ہیں، اور آپ اعلان فرماتے ہیں کہ فنڈ ریزنگ کرنی ہے اس کے لیے۔ تو حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان صحابہ کرام کے اندر جو ہیں وہ اولین مقام پر تھے کہ جنہوں نے اپنی ڈونیشنز اور جو اللہ تعالیٰ ان کو نعمتیں دی دنیا تھیں وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آ کے رکھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کو دعائیں ملیں اور انہوں نے وہاں پر شرکت کی۔ تو یہ ایک ڈیفیکلٹ ٹائم تھا، بہت ہی مشکل وقت تھا، جس کو جیش العسرہ بھی کہتے ہیں، یعنی تنگ دستی اور مشکلات کی جو جنگ تھی اس کے اندر جنہوں نے مدد کی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تعریف کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنی نعمتوں سے جو ہے وہ نوازا ہے۔ اور تیسری بات کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح یہ بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت کے اندر ڈونیشن بھیجتے تھے تقسیم کرنے کے لیے غرباء کے اندر،
اور سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح حضرت طلحہ بن عبید اللہ بھی اپنے جو ان کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت عطا فرمایا تھا اسی میں سے وہ نادار لوگوں کی، خاص طور پر اپنے قبیلے کے جو غریب لوگ ہوتے تھے، قرضدار لوگ ہوتے تھے، ان کی وہ مدد کرتے تھے، اور انہوں نے اپنے مال و دولت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کاز کے لیے انہوں نے پیش کیا تھا اور ان کی خدمت کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت سارے اعزازات سے نوازا تھا، اور ان میں ایک تو یہ بات تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاندانی قرب تھا، اور دوسری بات یہ تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور آپ کے فرمان کی پیروی، یہ ان کے اوپر بہت سب سے زیادہ اس کو مقدم رکھتے تھے۔ اور تیسرا اعزاز یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 ازواج مطہرات ایسی تھیں کہ جن کی بہنیں حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں بھی تھیں، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سسٹر، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سسٹر، حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سسٹر، حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سسٹر۔ تو یہ کتنا قرب تھا جو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان اور گھر کے ساتھ، اور کتنا بڑا اعزاز تھا۔ تو مطلب ہے کہ اس سے بہت فرق پڑتا ہے کہ جب ان کی ملاقاتیں ہوتی ہیں، آتے جاتے ہوں گے تو بہت کچھ وہ سیکھتے ہوں گے۔ آخری بات ہم آپ سے کرتے ہیں حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوبصورت سیرت کے بارے میں بحیثیت انسان اور بحیثیت خاوند کے۔ تو حضرت ام ابان بنت عقبہ بنت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت بڑی صحابیاں تھیں، ان کے خاوند اجنادین کی جنگ کے اندر شہید ہو گئے، بڑی صالحہ پاک باز عورت تھیں۔ تو جو صحابہ کرام تھے اکثر ان کی خواہش ہوتی تھی کہ ایسے دوست احباب جو چلے گئے ہیں ان کی بیوگان کو اپنے نکاح میں لائیں تاکہ ان کو تسلی ہو اور ان کو ایک اعزاز ملے۔ تو یہ جو خاتون تھیں، معزز خاتون تھیں، ان کے لیے رشتے آئے۔ کن کی طرف سے رشتے آئے؟ حضرت عمر کی طرف سے، حضرت علی کی طرف سے، حضرت زبیر بن عوام کی طرف سے، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے۔ یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتنی اہم خاتون تھیں۔ تو انہوں نے تمام کے رشتے ٹھکرا دیے۔ پھر ان سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے حضرت طلحہ بن عبید اللہ کی آفر کو کیوں ایکسیپٹ کیا ہے؟ تو یہ بڑا مطلب ہے کہ غور کی بات ہے کہ جو ان کا جواب تھا، انہوں نے کہا کہ میں ان کے کریکٹر کو جانتی ہوں، ویسے ان کے کریکٹر کو دیکھ کر میں نے ان کو پسند کیا ہے کہ میرے لیے اگر کوئی بہترین خاوند ہو سکتا ہے ان چاروں میں سے تو وہ طلحہ بن عبید اللہ ہے۔ کیوں؟ کہ جب گھر آتے ہیں تو ہنستے ہیں، جب گھر سے باہر نکلتے ہیں تو مسکراتے ہیں، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے تو معاف کر دیتے ہیں، اگر میں کوئی چیز مانگوں تو وہ دے دیتی ہیں، اگر میں کوئی چیز نہیں مانگوں تو خود بخود وہ مجھے عطا کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری زندگی تھی حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان کی زندگیوں کے مطالعے اور ان سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک آخری بات ہم اس نشست کو ختم کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان صحابہ کرام کو دین اور دنیا کی اتنی نعمتیں جو عطا فرمائی تھیں، اس کی بنیادی وجہ کیا تھی جس کے اوپر آج بھی ہم عمل کر سکتے ہیں؟ اخلاص تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ان کے دلوں کے اندر اخلاص تھا، اور باقی تمام جو چیزیں تھیں وہ ثانوی تھیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے عمل کے اندر، اپنی نیتوں کے اندر اخلاص عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسے صحابہ کرام کی سیرتوں کو پڑھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔